ایک طرف یہ ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے پہلے ہم کچھ ایسے سخت گیر اقدامات کر دیں کہ ایسی گرہیں لگا دیں عمران خان کے ارد گرد کہ وہ جناب ہم کہیں کہ ہم تو مجبور ہیں، اور اس کو فل ڈوز دے دی جائے، وہ بالکل اسی طرح کی فل ڈوز جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے جسٹس ملک قیوم صاحب مرحوم کو اور جسٹس راجد عزیز صاحب مرحوم کو ٹیلی فون کالز کر کے کہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ نے فل ڈوز دینی ہے، زرداری صاحب کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو، تو اس طریقے سے وہ فل ڈوز دلوا دی جائے، اور فل ڈوز دلوا کے اس کے بعد کہا جائے کہ جی دیکھیں یہ ہمارا عدالتی نظام ہے اور یہ سزائیں ہوئی ہیں، تو اس کو اپیلیں ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ اور وہ ٹائم لگے اور ہم ٹائم بائی کر لیں گے۔ اور اس طریقے سے ایک تو اسٹریٹجی یہ چل رہی ہے ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں اور پاور کوریڈورز میں اور پاور ڈرائنگ رومز میں کہنا چاہیے، بلکہ پاور کوریڈورز کے بجائے جو پاور ڈرائنگ رومز ہیں وہاں پہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ جناب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فل ڈوز دے دی جائے سر۔ تو فل ڈوز دینے کے نقصانات بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر ادھر سے فل ڈوز آ گئی، کیونکہ ایک ہوتا ہے پولائٹلی کہنا کہ آپ ان چیزوں کو ذرا دیکھ لیں، دوسرا آتا ہے نہیں فل ڈوز، جیسے پہلی فل ڈوز آئی تھی سائفر والی، وہ بھی فل ڈوز تھی، اس کو فل ڈوز بنا لیا گیا اور فوراً آنن فانن اس پہ عمل شروع کر دیا گیا، کیونکہ 7 مارچ کو وہ سائفر آتا ہے، 8 مارچ کو آپ تحریک عدم اعتماد سبمٹ کر دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ حکم آ گیا تھا، تو اگر اس طرح کی اس سے بلکہ ٹرپل ٹائم جو ہے فل ڈوز آ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ایسی گرہ نہ لگائیں کہ جو پھر اس کو کھولنے میں بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، پھر آپ کو آنن فانن رات کو 12 بجے پھر عدالتیں کھلوانی پڑیں گی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں طرح کی اپروچ اور دونوں طرح کی سوچ چل رہی ہے پاور ڈرائنگ رومز میں جی۔ اور ظاہر ہے اس میں جو سب سے زیادہ مشورہ دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں نا کم نو چک کے رکھو، وہ ایک زمانہ تھا میاں صاحب نواز شریف صاحب کو اسٹیج پہ آوازیں آتی تھی میاں صاحب کام تن کے رکھو، اور اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں، وہ قومی اسمبلی میں خواجہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ مائک لگا لیں، آپ کان بند کر لیں اور پائی جی تن کے رکھو، تو وہ تن کے رکھ والا جو پالیسی ہے وہ یہاں تک لے آئی ہے کہ اب وہ ریورس انجینئرنگ ہونے والی ہے، اور کوئی اور تننے کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو پھر ایک یہ بھی تجویز آئی جی، میں آپ کو تجویز یہ آئی کہ جی عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں بھی جلدی جلدی سزائیں سنا دیں، اور ہمارے پاس ہے ابھی ٹائم، کیونکہ ٹرمپ نے تو آنا ہے 20 جنوری کو، تو 20 جنوری تک تو ہمارے پاس ٹائم ہے، اس لیے جلدی جلدی فوجی عدالتوں سے ان کو 9 مئی کے مقدمات میں بھی سزائیں دلوا دیں، اور انہیں بتایا جائے کہ جناب دیکھیں اس نے تو ریاست پر حملہ کیا تھا، اور ریاست پر حملہ کر کے 9 مئی کو اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا تھا، تو اس لیے ہم تو مجبور ہیں، عدالتی نظام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ظاہر ہے وہ مماثلت ایک پائی جاتی ہے کہ کیپٹل ہل پہ لوگ گئے تھے، اور کیپٹل ہل پہ لوگ گئے، احتجاج ہوا، تو اس کے بعد ان کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ 6 جنوری تھا، ادھر 9 مئی ہے، تو مماثلت پائی جاتی ہے، ادھر بھی گولی ادھر بھی گولی، ادھر بھی قاتلانہ حملہ ادھر بھی قاتلانہ حملہ، ادھر بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ادھر بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، ادھر بھی مقدمات ادھر بھی مقدمات، ادھر بھی ڈسکوالیفیکیشن ادھر بھی ڈسکوالیفیکیشن، تو یہ جو 3rd ڈگری ہیں وہ سارے یہ جو ہے پیچو خم جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ سمجھتا ہے، جو کہ اس وقت اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ انپرڈکٹیبل ہے۔ تو اس لیے میں جو بات کہوں گا، میں بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے جناب کہ کوئی ایسی گرہ مت لگائیں نون لیگ کے، خاص طور پہ نون لیگ کے کہنے پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری لیڈرشپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ایسی کوئی گرہ نہ لگائیں نون لیگ کے کہنے پہ، جاتی عمرہ کے کہنے پہ، کہ اسے پھر جلدی جلدی کھولنا پڑ جائے اور مسئلہ بن جائے، کیونکہ نون لیگ نے تو دوڑ جانا ہے، اور جاتی عمرہ نے تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہنا کہ یہ ہم نہیں تھے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو جناب جنرل صاحب کر رہے تھے، جنرل صاحب نے ہمیں فارم 47 دیا تھا، جنرل صاحب نے ہمیں یہ دیا تھا، جنرل صاحب نے ہمیں یہ کیا تھا، جنرل صاحب نے ترمیم منظور کروائی، جنرل صاحب نے یہ کیا، کیونکہ ابھی
وہ میں सुन रहा था सलीम मानवी वाला साहब को, तो सलीम मानवी वाला साहब ने अब ओपनली कह दिया, पीपल्स पार्टी ने ओपनली कह दिया कि ये जो एक्सटेंशन का बिल आया था ना जी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो उधर से आया था रावलपिंडी से, और रावलपिंडी से आया और हमने उसको बिला चूनो चुना जो है वो उसको मंजूर कर दिया। और मेहर बुखारी ने पूछा कि जनाब फिर आपने वो क्यों नहीं किया, इसको भेजना चाहिए था, आपको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए था, वहाँ को बहस-वहस हो जाती। उन्होंने कहा उसमें बहस वाली क्या बात थी? ये उनकी मर्ज़ी थी, हाथी की मर्ज़ी थी जी, वो बच्चा दे या अंडा दे। हाथी के पाँव में सबका पाँव, उधर से हुक्म आया कि हमने 3 साल से 5 साल करना है, 5 साल हो गया और उसमें बहस वाली क्या बात थी? मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, आप ज़रा हैरान होंगे कि कैसे-कैसे मामलात आते हैं और फिर किस तरीके से, क्योंकि ये सारा कुछ इन्होंने मलबा डाल देना है इन्हीं के पे हमारी रावलपिंडी पे मलबा डाल के खुद आराम से पतली गली से निकल जाएँगे और हो सकता है ये उधर भी जाके वाशिंगटन में खुद ही बता दें ट्रंप इंतज़ामिया को, जनाब हम बिल्कुल नहीं ये काम कर रहे और हम तो खुद इनके डसे हुए हैं हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये तो ये कर रहे हैं जी, रावलपिंडी वाले कर रहे हैं, आप पेंटागन को कहें उनसे बात कर लें, हमें दरमियान में से निकालें, हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम तो कठपुतलियाँ हैं, पपेट्स हैं हम तो, वो ये बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक़्त मामलात जो हैं वो चल रहे हैं और हालात व वाक़यात उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो पहली खबर है, पहले तो वो ज़रा ले लें कि इमरान खान साहब की जी 9 मई के मुकदमात में जो ये कहते हैं कि जी 9 मई के मुकदमात में जल्दी-जल्दी सज़ाएँ सुनाएँ और पकड़ें, तो 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की जो हैं ज़मानतें वो मंज़ूर हो गई हैं। लाहौर के 4 मुकदमात थे, उसमें इमरान खान साहब की ज़मानतें मंज़ूर हो गईं 9 मई के मुकदमात में। पहली बात तो ये है। और उसमें ज़ाहिर है 9 मई के जो मुकदमात हैं, वो आपको मालूम है, हमें भी मालूम है और वो इससे अंदाज़ा करें कि 9 मई का मुझ पे भी मुकदमा है, 9 मई का डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब पे भी मुकदमा है और जो कई महीने पहले पाकिस्तान छोड़ चुके थे और छुड़वा दिया गया था, ये सारा कुछ हुआ था और लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं जी इसी तरीके से इमरान खान साहब पे भी 9 मई के मुकदमात हैं, तो उनकी 4 मुकदमात में ज़मानत मंज़ूर हो गई है, बाकी पेंडिंग चले आ रहे हैं और मज़ीद कुछ जो थे चीज़ें वो ये थी कि मज़ीद कुछ मुकदमात आज काफ़ी पेशी थी, तकरीबन तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम लीडरशिप पे यूँ समझें आप और वो सारे का सारा जो है वो मामला उसमें भी जो सबकी किसी पे फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, किसी का चालान सबमिट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारे आए थे। वो उमर अयूब भी थे, शिबली फराज भी थे, राजा बशारत साहब भी थे, शेख रशीद साहब भी थे, यानी पूरी की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थीं। सारे लाहौर में इस्लामाबाद में, पिंडी में, तो वो कोई जवाब उधर से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो मेरा ख़्याल है कि एक सेंसिबल रोल है जी, सेंसिबल प्ले कर रहे हैं, सेंसिबल ही रहना चाहिए और ये नून लीग से जाती उम्रा से हमारी मिलिट्री लीडरशिप को बचना चाहिए क्योंकि ये अच्छा मौका है कि आप क्विट कर जाएँ और आप सेफ एग्ज़िट आपको मिला हुआ है, उस सेफ एग्ज़िट से निकलें और अगर आपने उसमें फँसने की कोशिश की, तो जो है हालात ख़राब होंगे, आपकी फ़ेवर में नहीं जाएँगे।